وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِکْرًا۔ وہ تجھ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِکْرًا، تو کہہ دے کہ میں اس سے متعلق ابھی بات چھیڑتا ہوں۔ ذکر سے مراد یہاں بات چھیڑنا ہے۔ وہ کون تھے جو ذوالقرنین کے متعلق پوچھا کرتے تھے؟ یہ اب یہ سوال ہے، کیوں جی پتہ ہے؟ تفسیروں میں یہاں سے عام طور پر آگے گزر جاتے ہیں، اور جہاں تک میں نے غور کیا ہے یہ پہلو تشنا رہ جاتا ہے کہ وہ تھے کون لوگ جو ذوالقرنین کے متعلق پوچھا کرتے تھے، اور ان کا ذوالقرنین کا تصور کیا تھا، کن بائبل کی یا دوسری پیشگوئیوں پر مبنی تصور تھا، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق کیوں پوچھتے تھے۔ اصحاب کہف کے متعلق بھی پوچھا کرتے تھے، ذوالقرنین کے متعلق بھی پوچھا کرتے تھے۔ اکثر ایسے امتحان لینے والے یہودی ہوا کرتے تھے جنہوں نے اپنی کتب سے بعض اہم تاریخی واقعات کا ایک تصور باندھ رکھا تھا، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امتحان کی خاطر پوچھتے تھے، علم طلب کرنے کی خاطر نہیں، اور دیکھتے تھے کہ آیا اس کو وہی باتیں معلوم ہیں کہ نہیں جو ہماری کتب میں لکھی ہوئی ہیں، اور واقعتاً خدا اس کو بتا رہا ہے یا اپنی طرف سے باتیں گھڑ رہا ہے۔ ان کا پوچھنا یا نہ پوچھنا اس لحاظ سے بالکل بے معنی ہے کہ جب جواب دیا گیا ان سوالات کا جو وہ کیا کرتے تھے، جس کی ابھی ہم نے جستجو کرنی ہے، وہ تحقیق کر کے تو پھر پتہ کریں، مرکز وہ سنتے ہیں خود ہی بھیج دیں گے۔ لیکن ایک بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ یہ مضمون تو خدا نے بیان کرنا ہی کرنا تھا، تو اس لیے ان کا جواب نہیں ہے جو وہ پوچھ رہے تھے، حقائق سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ذوالقرنین کی حقیقت کیا ہے، کون سے اہم تاریخی واقعات اس سے ہیں جن سے بڑی بڑی قوموں کے لیے ایک موڑ کی حیثیت ہوگی۔ ان واقعات کے نتیجے میں بڑی بڑی قوموں نے جو اپنی راہیں بدلیں یا مختلف موڑ اختیار کیے، ان پر روشنی پڑے گی، اور ذوالقرنین کے ذکر میں کون کون سی پیشگوئیاں مضمر تھیں جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھیں، اور وہ آئندہ کھلنے والی ہیں، اس لیے وہ سوال ہمیشہ ماضی کے متعلق کرتے تھے، اور جو جواب دیا جا رہا ہے یہ تقریباً تمام تر مستقبل سے تعلق رکھتا ہے، سوائے اس حصے کے جو پہلے بعض تاریخی واقعات پر روشنی ڈال کر پھر آگے بڑھ جاتا ہے اور آئندہ زمانے کے ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ تو قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِکْرًا، یہاں سے اب قرآن کریم کا بیان شروع ہوگا کہ وہ کون ہے۔ اب ہم اس کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اسے زمین میں بہت تمکنت بخشی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اسے ہر چیز کے ذرائع مہیا فرمائے تھے۔ سبب رستے کو بھی کہتے ہیں، رسی کو، ذریعے کو پکڑ ایک چیز سے دوسری طرف منتقل ہونے کا ذریعہ، اور اسباب زندگی جس کو کہتے ہیں، ساری ضرورتیں جس سے اعلیٰ مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو سبباً یہاں نکرے میں ہے، من کل شین سببا سے مراد ہے ہر بات میں اس کو بہت ہی عظیم الشان ذرائع مہیا فرمائے تھے جن کے ذریعے وہ اپنے مقاصد کو پا لیتا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اب یہاں سببا سے مراد ظاہری رستہ بھی آ گیا ہے، اس نے ایک راہ کی پیروی کی، ایک رستے پر چل پڑا، اور یہ مضمون بیک وقت دونوں صورتوں پر اطلاق پاتا ہے، روحانی ذرائع اختیار کرتے ہوئے کسی مقصد کی پیروی کرنا، اور دنیا کی
جو بنی ہوئی راہیں معروف راہیں ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے کسی علاقے کی جستجو کرنا اور کسی خاص مقصد کی خاطر کسی طرف جانا، یہ ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ تو اس نے وہ رستے جو ہم نے اسے بتا رکھے تھے ان میں سے ایک رستے کو پکڑا اور اس کے پیچھے چل پڑا، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اس پر وہ چل پڑا اور جستجو کرنے لگا۔ یہ ذوالقرنین جو تاریخ میں واقعتاً ایک ایسے وجود سے تعلق رکھتا ہے جو یعنی واقعتاً تاریخی وجود کے طور پر قرآن کریم پیش فرما رہا ہے، یہ ذوالقرنین اور ہے، اور وہ ذوالقرنین جس کا آئندہ مستقبل میں پیشگوئیوں کے تعلق میں ذکر ہے وہ اور ہے۔ اور اس ذوالقرنین کے حوالے سے دراصل میرے نزدیک بلا شبہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو مختلف زمانوں کو جوڑنے والے مختلف عظیم مذاہب کے سنگم پہ کھڑے ہیں، اور ایک دور بلکہ سارے انبیاء کا دور ختم ہوتا ہے اور ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اور اسلام نے جس طرح مقدر تھا کہ پیروی کرے، کبھی ایک طرف بڑھے کبھی دوسری طرف بڑھے، پھر وہاں جا کے رک جائے، پھر واپس آئے تو پھر ایک اور رستہ اختیار کرے، یہ ساری تاریخ اس ذوالقرنین کے حوالے سے اسلام کی تاریخ ہے جو بہت حد تک ظاہر ہو چکی ہے، اور بہت سے ایسے پہلو ہیں جو ابھی پورے ہونے والے ہیں۔